اسٹوائسزم انسانی تاریخ کے قدیم ترین فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے جس کا آغاز یونان اور روم سے ہوا۔ اس کا بانی زینو آف سٹیم تھا۔ چونکہ وہ اس فلسفے کی تعلیم ڈیوڈی میں بیٹھ کر دیا کرتا تھا اور یونانی میں ڈیوڈی کو اسٹوا کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اس فلسفے کا نام اسٹوائسزم پڑ گیا۔ اردو میں اس کو رواقیت بھی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں کہ جب لوگ فطرت اور حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجی نے انہیں مختلف قسم کے سرابوں میں پھنسا دیا ہے، اکثر لوگ اسے غیر حقیقی اور غیر عملی سمجھنے لگے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسٹوائسزم انتہائی عملی فلسفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں تمام راجا، سلاطین، فوجی، کامیاب ترین کاروباری اسی فلسفے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس فلسفے کے مطابق ہر شے ایک الہامی یا خدائی منصوبے کے مطابق چلائی جا رہی ہے، اور انسان سمیت ہر شے کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس لیے اسٹوائک فلسفے کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک عظیم الہامی منصوبے کے تحت کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچانک حادثہ ہوتا ہے اور نہ اتفاق، بلکہ یہ سب اس عظیم الہامی منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ چونکہ اسٹوائک یعنی اسٹوائسزم کو ماننے والوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر ہے، اور اسے اپنی تقدیر کو اچھا ہے یا برا تسلیم کرنا چاہیے۔ نیز ہر انسان کی تقدیر دوسرے انسان سے مختلف ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا بھی غیر حقیقی اور نقصان دہ ہے۔ یہ یقین ان لوگوں میں شدید ترین اور بدترین حالات میں بھی جرأت اور حقیقت کو قبول کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ حقیقت سے فرار اختیار نہیں کرتے بلکہ اسے قبول کرتے ہوئے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اسٹوائسزم کا ایک بہت ہی معروف اصول ہے: تمہیں مرنا تو ہوگا لیکن ڈرتے ڈرتے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں قید گزارنی ہوگی لیکن سسکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں جلا وطنی کی صحبت برداشت کرنی ہوگی لیکن یہ وقت تم مسکراتے ہوئے جرأت اور اطمینان کے ساتھ بھی گزار سکتے ہو۔ تمہارا جسم زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے لیکن تمہیں اپنی سوچ کو آزاد رکھنا ہوگا۔ اس اصول پر اب غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹوائک فلسفے پر عمل کرنے والا مثبت سوچ کا حامل نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت پسندانہ سوچ اختیار کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کتنا ہی بیمار، تکلیف دہ یا مشکل میں مبتلا ہو وہ خوش رہتا ہے۔ اسٹوائک فلسفے کے مطابق ہر انسان کو ایک کردار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہر ایک کو اپنا وہ کردار، خواہ اسے پسند آئے یا نہ آئے، اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ اب ان باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسٹوائسزم ایک عقلی اور عملی فلسفہ حیات ہے، اور اس فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے والا سبز باغ دیکھنے والوں سے کہیں زیادہ مطمئن اور خوش بخت زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ نیز جو لوگ اس فلسفے کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے رہتے ہیں وہ اپنی زندگی کے مسائل کو اتنا بہتر طور پر حل کرنے اور زندگی کے نشیب و فراز سے نمٹنے کے ماہر ہوتے جاتے ہیں۔ اسٹوائسزم کے فلسفے نے 20ویں صدی میں مائنڈفلنس کا روپ دھارا ہے، اور آج لوگ مائنڈفلنس کی ٹریننگ لے کر اسے 21ویں صدی میں پیدا ہونے والے پرسنل اور پروفیشنل مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے روزمرہ پرسنل اور پروفیشنل مسائل کو مائنڈفلنس کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل مائنڈفل پاکستان ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اپنے کسی مسئلے کے حل کے بارے میں ہماری رہنمائی سے محروم نہ رہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، اسٹوائسزم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو، تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر اپنا سوال ضرور لکھیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کا بہتر جواب دیا جا سکے۔